اپنا موقف یہ پیش کر دیا انہوں نے اعتدال کے ساتھ کہ میں خدا کا قائل نہیں ہوں، اگرچہ کوئی گاڈ کا قائل ہے، کوئی مانتا ہے کہ گاڈ ہے، تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ جو ایتھیس لوگ ہیں یا ایتھیس کے نظریات سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں، جب یہ ڈاروین کی بات پہ آتے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں یہ ڈنڈی بہت مارتے ہیں۔ یا تو ان کو پوری تحقیق نہیں ہوتی یا تحقیق میں جان کر غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ خدا کو اپنی ڈکشنری سے ہر قیمت پہ نکال کے ہی چھوڑنا ہے ہمیں۔ جب آپ ایک چیز فرض کر لیتے ہو نا تو پھر اس کے لیے گھماتے ہو، آپ تانے بانے بہت گھماتے ہو دائیں بائیں۔ شرابی نے جب فرض کر لیا کہ شراب اچھی چیز ہے تو وہ اس پہ بیسیوں دلائل دے گا۔ چرسی نے جب مان لیا کہ چرس پینا اسٹریس کو ختم کرتا ہے اور اچھی چیز ہے تو وہ گھما پھرا کے چرس کے فضائل پر کتابیں لکھ دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم خدا کو مان لینا تو اتنا کافی نہیں ہے، آگے بڑے بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ اگر مانتے ہو نا کوئی کریٹر ہے تو پھنس جاتے ہو آپ۔ آزادی اس میں ہے کریٹر کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو، اور نکالنے کے لیے آپ کے پاس ڈاروین کے علاوہ کوئی اور راستہ بولو ہے نہیں۔ تو اس لیے اس میں بہت کچھ غلط کہا جاتا ہے جس کو آپ تحقیق سمجھ رہے ہوتے ہو۔ قیصر راجہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی۔ قیصر راجہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ پاکستان میں بہت اچھے اسکالر ہیں اور یوٹیوب پہ ان کی ایتھیزم کے خلاف بڑی زبردست محنت ہے۔ تو میں نے قیصر راجہ سے کہا تھا کہ آپ دھرو راٹھی کا جواب آپ ریکارڈ کروائیں۔ انہوں نے جو ریفرنسز دیے ہیں وہ کتابوں، اصل کتابوں میں جا کے آپ دیکھیں۔ ریکویسٹ کی تھی میں نے، اور بھی لوگوں نے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے اس کا ایک بڑا شاندار جواب ریکارڈ کروایا ہے اور بتایا کہ وہ ریفرنسز ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں اگر آپ پورا پیج پڑھیں گے تو بات کچھ اور ہے۔ تو وہ آپ یہ جو میرا بیان یوٹیوب پہ جائے گا تو اسی کے نیچے میں قیصر راجہ صاحب کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں اپنے ایڈمن سے کہوں گا کہ لگا دیں، تو وہ ضرور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ۔ بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا نہ ہو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، گاڈ ہے یا نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے اس کائنات میں؟ یہ تو فزکس کا لا ہے، کسی مولوی کا لا تھوڑی ہے، کسی پنڈت کا، کسی پادری کا، سردار جی کا یا کسی مفتی کا لا تھوڑی ہے۔ یہ تو نیوٹن کا لا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز چل رہی ہے۔ یہ تو ہم نے 9th کلاس میں پڑھا تھا، اب تو میں دیسی سٹائل میں بیان کرتا ہوں اس لا کو، پورے الفاظ بھی یاد نہیں ہیں۔ کوئی چیز چل رہی ہے تو جب تک کوئی روکنے والی فورس نہیں ہوگی کیا وہ رکے گی؟ وہ چلتی رہے گی، اور جو رکی بھی ہے جب تک اس کو اس میں موومنٹ پیدا کرنے والی کوئی چیز نہ ہو تو وہ ہمیشہ کیا رہے گی۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اس مادے میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے۔ بتاؤ چینجنگ زیادہ مشکل عمل ہے یا کریشن زیادہ مشکل عمل ہے؟ اب ایک چیز کا ایک حالت سے یا ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا زیادہ مشکل ہے یا اس کا وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے؟ وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے۔ تو جس مادے میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی وہ کمبخت خود سے وجود میں کیسے آ گیا؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ تو بھائی یہ جو نیوٹن ہے اسی کا، یہ سائنس کے مطابق خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں سائنس سے کچھ نہیں ہے، مذہبی لوگوں کی باتیں۔ بھائی صاحب کھوپڑی استعمال کرو گے، دیکھو دلالت النص کیا ہوتی ہے؟ دلالت النص، دلالت النص ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بات بتائی جائے تو آپ دوسری بات کی طرف آپ کا دماغ خود بخود چلا جائے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہ ہو، کوئی ریاضی کے گاڑے اور ایکویشنز کو سالو کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ تھک گئے مجھے لگ رہا ہے، مثال ابھی 4 شادیوں پہ آؤں گا انشاءاللہ، آؤں گا آپ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف بھی مت کرو۔ اب کوئی جا کے ابا کو معاذ اللہ اماں کو تھپڑ مار دے، اسے ہم کہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کرو، وہ جواب میں کہ میں نے اف تھوڑی کیا ہے، میں نے اف کہا ہے، میں نے تو کوئی قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ تھپڑ نہیں مارو، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تھپڑ نہیں مارو، قرآن میں تو لکھا ہے اف نہیں کرو۔
تو ہم کہیں گے اللہ کے بندے جب اف جس میں اتنی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے وہ حرام ہے تو تھپڑ تو اف سے بہت اوپر کی چیز ہے, وہ تو قرآن کے مطابق خود بخود حرام ہو گیا. اس کے لیے کوئی ریاضی کی اور میتھ کی کوئی بہت گاڑی ایکویشن سالو کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ہمیں نیوٹن, آئنسٹائن کیا, ڈاروین کیا کہتا ہے اور فلاں سائنسدان نے کیا کہا اور وہ فلاں دھرو راٹھی نے کیا کہا, اس ریسرچ کی ضرورت ہے ہمیں؟ یا علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی کیا تفسیر لکھی ہے اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی کیا تفسیر لکھی ہے, امام حنیفہ کی اس آیت کی کیا رائے ہے؟ بھائی کیا 2 اور 2 4 کی طرح ہے یار. جب قرآن کہہ رہا ہے اف نہیں کرو تو اس میں نہ اصول فقہ پڑھنے کی ضرورت, نہ درس نظامی پڑھنے کی ضرورت اور نہ مفتی بننے کی ضرورت, نہ شیخ الحدیث سے رابطہ کرنے کی ضرورت. کامن سینس کی بات ہے, چھوٹے سے چھوٹا بچہ 5ویں کلاس کے بچے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن جب اف کرنے سے منع کر رہا ہے تو کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, تھپڑ مارنا خود بخود کیا ہو گیا, حرام ہو گیا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنائے گا ہرگز یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ کچھ دن پہلے ایک ہندو نے میرے بیان پہ تبصرہ کیا. کہیں ہم نے جنت پہ بیان کیا, گناہوں سے بچنے پر بیان کیا, آخرت کے پر بیان کیا, تو کسی ہندو نے, کیونکہ نام سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور اس کے تبصرے سے بھی پتہ چل گیا, اس نے کہا کہ یہ مسلمان اسکالرز جو ہیں یہ اپنی عوام کو جنت جہنم فرشتے انہی چکروں میں الجھا کے رکھیں گے جس کی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر سکتے اور یہ دنیا کے بہت ساری لذتوں سے محروم ہے. انہی چکروں میں الجھا کے رکھیں گے یہ فرشتے, قبر کا عذاب, ٹھیک ہے, جنت اور کیا جہنم. آگے اس نے یہ کہا اچھا پھر جب ایسا کوئی پولنگ ہوتی ہے نا تو پھر آگے سے چھکے چوکے مارنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. تو فوراً کچھ لوگوں نے رپلائی یہ کیا کہ تو جب مرے گا نا تو پتہ چلے گا. ہندو کو رپلائی یہ کیا کہ تو جب مرے گا, کوئی ہندو کا نام کسی کے ذہن میں ہے تاکہ میں جب تک کوئی کیریکٹر سامنے نہ آئے نا تو مزہ نہیں آتا. کوئی ہندو کا نام بتائیں جی, رمیش, کوئی ٹائٹ نام ہو جو ہندوؤں کا مزہ آتا ہو جس کو ہے. ابھی کوئی نٹور لال ٹائپ کا نا کوئی مزہ آ رہا ہو جس کو پڑھنے میں. امر لال مزہ نہیں آ. نٹور لال بھی ہے نا, کوئی نٹور لال ہے. رنجیت سنگھ تو سکھوں کا ہوتا ہے نا. کوئی نریندر کر کے آ رہا ہو, مزہ آ رہا ہو اس میں نام لینے میں. نریندر مودی تو وہ ہے نا وزیر اعظم ہے. خیر کوئی نٹور لال صاحب تھے, کوئی بھی تھے, تو ہمارے غفار بھائی تھے جو بھی تھے, انہوں نے یہ کمنٹس کیے کہ تو جب مرے گا نٹور لال تو تجھے پتا چلے گا, مرے گا تو پتا چلے گا. اب ان کو یہ کمنٹس نہیں کرنے چاہیے تھے, یہ تو آپ نے دھمکی دے دی نا. تو اس نے پھر آگے سے جواب دیا بات تو صحیح کی, جب مرے گا تو پتہ چل جائے گا تجھے, لیکن ہر صحیح بات کرنے کی ہر ایک کے ساتھ کرنے کی نہیں ہوتی. غیر مسلم کے ساتھ بات چیت میں اس طرح کی دھمکیاں دینا شروع کر دینا, اس کے ساتھ تہذیب سے دلائل سے بات کرنی چاہیے. اور اگر دلائل نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھے رہو, کیا ضرورت ہے اپنی پھینکنے کی رپلائی میں. تو مرے گا تو پتہ چلے گا, یہ دھمکی جب ہو جب آپ دلائل سے سمجھا کے عاجز آ گئے ہو, پھر آخر میں کہو کہ بیٹا مرے گا تو پتہ چل جائے گا. جیسے قرآن نے بھی دھمکیاں دی ہیں, دلائل کے انبار لگا دیے, پھر بھی جب بات سمجھ میں نہیں تو اللہ نے فرمایا تمتعوا, مزے اڑا لو, فإن مصيركم إلى النار, آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے, اڑا لو مزے. کوئی فرشتہ نہیں ہے, کوئی قبر نہیں ہے, کوئی جنت نہیں, کوئی جہنم نہیں, مزے کرو. پھر ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم.